أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ جوہر، عدنان، وقار، جون، علی عباس، وسیم، غازی، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. اور آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ارشیدی زہرا، عیسیٰ زہرا، عیسیٰ زہرا، صدف فاطمہ، سہیر، حسن، شفا بطول، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی جی کتاب رئیس صاحب ٹھیک ہے؟ کتاب آداب اسلامی 2 میں آج ایک نیا درس شروع ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری گفتگو آئیے دیکھیے. کتاب آداب اسلامی 2 میں، کتاب آداب اسلامی 2 میں درس نمبر آج 28 شروع ہوگا. 28واں سبق 28واں سبق کس بارے میں؟ دعا اور زیارت کے. دیکھیے پچھلا درس جو تھا 27واں دعاؤں کی فضیلت، ان کی عظمت جی اور زیارات کے بارے میں بیان کیا گیا تھا. آج اس کے کچھ آداب اور کچھ شرائط بیان کریں گے. کچھ آداب اور کچھ شرائط بیان، کس طریقے سے دعائیں پڑھیں، کس طریقے سے زیارتیں پڑھیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اس بارے میں آج کا درس ہے. باقی لوگ نہیں آئے؟ چلیے 3 3 6 7 آف لائن، 2 4 اور 6 آن لائن. چلیے باقی آن لائن والے غائب. چلیے دعا اور زیارات کے کچھ آداب، دعا اور زیارات کے کچھ آداب اور شرائط. دعا اور زیارت کے بھی کچھ آداب، کچھ شرائط ہیں. لہذا ہر دعا کرنے والے اور ہر زائر کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. جی ایک اور ہے گلشن. اس سبق میں ہم چند آداب یہاں ذکر کر رہے ہیں. گلشن زہرا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلیے نمبر 1 پہلے تو دعا. وعلیکم السلام. دعا اور زیارات، دعا اور زیارت. پہلے دعا کے بیان کریں گے آداب دعا. نمبر 1 دعا کے کیا آداب ہیں؟ معرفت پروردگار. دیکھیے جتنی خدا کی معرفت ہوگی، جتنی انسان کو خدا کی معرفت ہوگی، اتنا ہی اس کی دعاؤں میں جاذبیت آئے گی. جی آپ کو، آپ اپنے دوست، سہیلی یا اپنے بھائی کے پاس جس طریقے سے کھل کے بول لیتی ہیں، کیونکہ آپ ان کو ابھی معرفت نہیں ہے، یا ہے تو ایسے آپ کو اس کی معرفت ہے، اس کی معلوم ہے میرا چھوٹا ہی بھائی تو ہے، کچھ بھی کہہ لوں گی میں اسے، سہیلی ہے، اس کی معرفت ہے اس لیے لیکن کیا آپ ماں باپ کے سامنے وہ باتیں بول لیں گی جو اپنے بہن، اپنی سہیلی کے سامنے بول لیتی ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معرفت ہے، پہچان ہے کہ یہ ماں باپ ہیں. جی اسی طریقے سے جو باتیں ماں باپ کے سامنے کر لیتی ہیں، وہ ایک اپنے شہر کے نیتا کے سامنے کرے گی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معرفت ہے، شناخت ہے کہ یہ اس کے سامنے کیسی باتیں نہیں کرنی ہے، کیسی کرنی ہے. اور بڑے سنبھل کے کھڑے ہوں گے. اور یہ وہ اس سے بڑا ڈی ایم آ جائے، ضلع کا ڈسٹرکٹ منسٹر ہی تو ہوتا ہے، ضلع کا مالک ہوتا ہے ڈی ایم. اس کے سامنے آپ کس طریقے سے کھڑے ہوں گے، کس طریقے سے اپنا سیٹ رہیں گے، بڑے ادب تہذیب کس طریقے سے پیش آئیں گے. تو یہ لوگوں کے بدلنے سے آپ کے برتاؤ میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ لوگوں کے چینج ہونے سے آپ کے اندر تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ یہ معرفت کی وجہ سے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ میری سہیلی ہے، اس کا مرتبہ اتنا ہے، اتنے تک اس سے ملنا ہے. اس سے اوپر کا کوئی آئے گا اس کو حساب سے ملیں گے آپ، اس سے اوپر کا آئے گا اس کے حساب سے ملیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا پردھان مکھیہ منتری آ جائے آپ کے صوبے کا، تو پھر دیکھیے آپ کیا کتنی تبدیلی آ جائے گی. اور اگر وہ آ جائے پردھان منتری، پھر اس کا الگ. تو یہ ہم دنیاوی لوگوں کی معرفت تو رکھتے ہیں کہ پی ایم صاحب ہیں، یہ سی ایم صاحب ہیں، یہ مثلا پی ایم صاحب ہیں، اور اسی اعتبار سے ہم، لیکن خدا کی معرفت ہی نہیں ہے ہمیں کہ خدا ہے کون سا. ورنہ معرفت ہوتی تو دعا کا مانگنے کا صحیح. پھر یہ لگا کہ اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ یہ کر کے اپنا اللہ یہ نہیں کرتے. پھر یہ ذرا کسی بڑے کو چھوڑیے، اپنی سہیلی کے سامنے کر کے دیکھنا کیا کرے گی، کیا کر رہے ہو، کہا جا رہی تو کان پہ ماری کی بدتمیز ہے، مذاق اڑا رہی ہے میری. ایسا ہی ہے نہیں ہے؟ بڑی بدتمیز ہے یار، مذاق اڑا. لیکن ہم خدا کے سامنے کیا کرتے ہیں؟
کیا کرتے ہیں ہمیں معرفت ہی نہیں ہے خدا کی کہ ہم کس کے سامنے بول رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں ہم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، پتہ ہی نہیں ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں. ایاک نعبد، کس سے کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. کس سے؟ خدا سے. جس طریقے سے سورہ ہم پڑھتے ہیں ذرا اسی طریقے سے اپنے دوست سے باتیں کر کے دکھانا. اور ان کا کیا کرو، کھانا کھا لیا تم نے، کب جاؤ گے، تو کہے گا مولانا جناب مذاق اڑا رہا ہو میری کس چیز کی مذاق. کہے گا نہیں کہے گا، ایک نارمل آدمی بھی کہے گا کیا بدتمیز ہے انسان ہے، میری مذاق اڑایا. اور ہم کتنے بدتمیز ہیں خدا کے سامنے کھڑو کے الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. کبھی سوچا ہم نے کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ کیونکہ معرفت کی کمی ہے، کیونکہ ہم نہیں پہچان رہے کہ کس سے بات کر رہے ہیں ہم. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمیں ڈی ایم کے سامنے ہے تو ہمیں بڑا سنبھل کے تمیز سے ادب سے بولنا ہے، لیکن خدا کے سامنے جو سب کائنات کا خالق ہے، یہ ڈی ایم کتنے دن کا ہے؟ ہمیشہ ڈی ایم رہے گا. یہ اس کا ذاتی ہے، یہ عہدہ اس کا دنیا میں لایا تھا، اپنے ساتھ لایا تھا، یہ عہدہ ساتھ لے کے جائے گا. اس کا تو مانگا ہوا ہے سب، اور جو دینے والا ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. الحمدللہ رب العالمین. کبھی ذرا اس کا ٹرانسلیٹ پڑھ کے اس ٹرانسلیٹ کو اتنی ہی سپیڈ میں کسی سے بات کر کے دکھانا آپ. ٹھیک ہے؟ کوئی اجنبی ہوگا تو بدتمیز ہو، تمیز نہیں ہے. یہی تربیت دی ہے تمہارے ماں باپ نے، مذاق اڑاتے ہو سامنے والے کا. اور کوئی اپنا ہوگا کھلا ہوا جس میں سہیلی دوست ہوتے ہیں، مارے گا کان پہ گھما کے، یار مذاق اڑا رہا ہے یار، بدتمیز ہو. تو کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ذہن میں اس بات کو سوچ لو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور جب آپ سوچیں گے تو آپ کو معرفت ہوگی، ہاں یار خداوند عالم کی ذات ایسی ہے کہ ہم اس سے ایسے باتیں کریں. اللہ تو کیا کر رہا ہے، میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تجھ سے مدد کرتا ہوں، تجھ سے مدد کرتا ہوں، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. کتنی بدتمیزی ہے یہ. تو کیوں ہے یہ کمی؟ معرفت. یہ معرفت کی کمی ہے. آپ کو یہ دیکھ رہا ہے مجھے جلدی پڑھنی ہے، مجھے جلدی جا رہا ہے، میرا اور بھی کام ہے. لیکن یہ باتیں آپ کو جب ذہن میں آتی ہیں، جب ڈی ایم کے سامنے کھڑے ہو، آپ پرائم منسٹر آ جائے، پھر تو آپ کے سارے کام جاؤ گی، سارے کام چھوڑو، یہ ہے پہلے. لیکن ہم نماز میں نہیں کرتے کہ بھائی سب سے اہم یہی تو چیز ہے، جائے سارے کام. وہ بات کی باتیں ہیں، پہلے تو یہ ہے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہ اکبر. تسبیح پڑھنے میں الحمدللہ. یہ کتنی بدتمیزی ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اس اسپیڈ میں آپ اپنی زبان میں کسی سہیلی سے بات کر کے دکھائیے. ڈی ایم تو دور کی بات ہے، پی ایم تو دور کی بات ہے. اس طریقے سے اپنی سہیلی سے تو کر کے دکھائیے بات، اپنے دوست سے تو کر کے دکھانا، مجھ سے کر کے دکھاؤ پھر بتاؤں گا تمہیں. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اب خدا کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ کیا ہم نے اسے سہیلی جتنا بھی نہیں سمجھا؟ نعوذ باللہ. اس کو اتنی ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو کہاں لا دیا کہ ہم اس سے ایسے باتیں کرتے ہیں جو حرف چبا رہے ہیں. الحمدللہ ہم تمام تربیت اللہ کے جو تمام عالمین کا رب ہے، تو رحمان الرحیم، تیری سی عبادت کرتے، تیری مدد چاہتے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھنا، پروردگار. ایسے باتیں ہوتی ہیں. لیکن ہم کرتے تو ہیں، نمازوں میں کرتی ہے دنیا، نہیں کرتی ہے یہ کرتے ہیں. تو کیا کمی رہ گئی؟ دعائیں پڑھنی شروع ہوئی. دعائیں یاد ہے ہماری، صبح کی بھی، تعقیبات اور ظہر کی بھی، اور عصر کی بھی، اور مغرب کی، اور پڑھ رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ووقع اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك نجزي المؤمنین حسبنا الله ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتنی اسپیڈ سے یہ توہین ہے. ایسے بات کریں گے آپ؟ ایسے کوئی بات کرتا ہے کسی سے؟ آپ باپ ماں کو چھوڑیے، اپنے بھائی اور دوستوں کے سامنے اتنی اسپیڈ میں باتیں کر کے تو دیکھیے. کہے گا پاگل ہے، دماغ گھوم گیا ہے، تمیز نہیں ہے. اور استاد کے سامنے تو کیا تمیز نہیں ہے، تربیت گندی ہوئی ہے تم لوگوں کی. یہی کہے گا نہیں کہے گا؟ آپ سوچئے ذرا اسپیڈ میں بول کے تو دیکھیے جس میں آدھے آدھے باتیں چل رہی ہوں. اس طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگ، آپ لوگ حمد و سورہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں نمازوں میں، اس حمد و سورہ اور دعاؤں کی اسپیڈ میں ذرا آپ اپنی زبان میں کسی سے بات کر کے دکھائیے تو مانتا ہوں میں پھر. اور ہم خالق کی کائنات کی مذاق اڑاتے ہیں نعوذ باللہ. دعائیں پڑھتے ہیں ہم، کبھی دعائیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو جو ہم لوگ نارمل طور پہ پڑھتے ہیں فرادہ میں؟
جماعت میں تو مجبوری ہے، امام آہستہ ہی پڑھتا ہے سب. میں آپ دور کی چھوڑیے، لوگوں کو میں کنٹرول گھور پیچھے نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھتے ٹائم مڑ مڑ کے گھورتا رہتا ہوں. کائے کی جلدی ہے؟ اشارے کرتا ہوں آہستہ آہستہ. کیوں؟ کیا جلدی ہے یہ دعائیں اسپیڈ میں پڑھنے کی؟ کیا ہم نہیں معلوم ہم کس کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں ہم؟ جی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والاکرام واتوب الیہ. یہ دعائیں کس سے بات کر رہے ہیں ہم؟ یہ معرفت کی کمی ہے. اور جتنی معرفت بڑھتی جائے گی آپ معرفت بڑھاتے جائیے کہ یار یہ خدا جس کے سامنے میں کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کا خالق ہے. یہ دنیا کے عہدے جو لیے بیٹھے ہیں لوگ یہ ذاتی نہیں ہے، ان کے کچھ دن کے ہیں، نہیں تھے، چھن جائیں گے، مر جائیں گے، چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم ان کے سامنے تو اتنے ادب سے پیش آتے ہیں. کائنات کا خالق جس کی ساری چیزیں ذاتی ہیں، سارے عہدے اس کے ذاتی ہیں، اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کے ایسے کھڑے ہوں. جس دن یہ بات ہم اپنے دل میں بٹھانا ریلائز کرانا شروع کر دیں گے اپنے دل کو، اس ٹائم ہم پھر یہ نہیں کہیں گے کہ یار فلاں عالم کے بارے میں سنا جب وہ نماز پڑھتے تھے تو کانپتے تھے. معصومین جب نماز پڑھے یار کیسے کانپتے تھے، کیوں کانپتے تھے؟ پھر یہ نہیں ہے کہ معصومین کانپتے تھے، پھر آپ بھی کانپیں گے. اگر آپ کو خدا کی معرفت ہو جائے کہ آپ کھڑے کس کے سامنے ہیں. یوں لرزے گا آدمی کھڑے ہو کے نماز میں، کھڑے کس کے سامنے ہیں ہم، کس سے باتیں کر رہے ہیں ہم. خدا کا آپ نے مرتبہ ہی نہیں جانا، اس کی عظمت و جلال، اس کی عظمت و جلال. شہزادی جیسی معصومہ ہیں روایات میں ہے، میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو پہلے، میں یہاں تقریر یا درس اخلاق میں موت کے بارے میں جب ذکر آتا تھا کہ قبر میں یہ ہوگا، قبر میں وہ ہوگا، قبر کے اتنے سخت ہیں، شہزادی چہرہ کا رنگ بدل جاتا تھا، بے ہوش ہو کے گر جاتی تھی. شہزادی جیسی معصومہ. اب اپنا اپنا سوچ لو کہ ہمارا کیا ہونا. مولا کائنات کا قول ہے اگر جانوروں کو پتہ لگ جائے نا قبر میں کیا ہوگا تو وہ اپنے جسم پر گوشت نہ آنے دیں. تو ہمیں معرفت ہی نہیں ہے، کس کے سامنے کھڑے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ کے تھک جاتا ہوں. بھائی آہستہ، صاف صاف. قرآن کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے صاف صاف کلین کلین پڑھو. اور ہم کرتے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. تو یہ ہماری معرفت کی کمی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ آئندہ یاد رکھیں گے آپ سب لوگ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے. اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کو نماز کی طرح، دعا کو دعاؤں کی طرح پڑھنا. آپ میری بات مانتی ہے نہیں. خدا کی عظمت کے بارے میں غور و فکر کرتے چلے جانا، اس کے بارے میں معرفت بڑھاتے جانا، خود بخود یہ کام آ جائیں گے. پھر آپ کہیں گے الہی عظم البلا. پھر یہ نہیں کریں گے پھر کہیں گے پروردگارا. پھر آہستہ آہستہ ادب سے تہذیب سے، جیسے غریب جیسے غلام آقا کے سامنے کیا حالت رہتی ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ کو پرنسپل آپ کے اپنے آفس میں بلا لے، جھگی بن جاتی ہے نہیں بن جاتی ہے؟ جی وہ گھبرا جاتا ہے اگر کہنے جاؤ تمہیں پرنسپل نے بلایا آفس میں. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ تو خدا کی معرفت بڑھائیے. معرفت سب سے پہلی اہم چیز کیا آداب دعا میں؟ معرفت. دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہیں. جب ایسے کریں یہ دھیان رہے گا آپ کو، پھر آپ دعا کو پڑھیں گے تو دعا کے طریقے سے، مانگنے کی طرح، فقیروں کی طرح، غریبوں کی. بھائی آپ یہ مت سوچنا کہ دنیا کے سامنے، آپ دنیا والوں کے سامنے کبھی کمزور مت بننا، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں. نہیں، اپنے عجز و نیا، اپنی عاجزی ان عاجز لوگوں کے سامنے نہیں. وہ خود عاجز ہیں، وہ مالک پڑے کتنے کروڑ پتی ہوں، تو جو اس کے سامنے اپنے آپ کو جتنا گراتے جاؤ گے وہ تمہیں اتنا اٹھاتا جائے گا. نماز اعلیٰ ترین عبادات میں سے ہے، لیکن نماز کا جو ایک پارٹ سجدہ ہے نا، وہ اس کے بھی سب سے اعلیٰ ترین اس میں سے. کیوں؟ کیونکہ انسان بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، زمین پہ گرا دیتا ہے. پروردگار یہ میں اتنا گرا ہوا ہوں میں. تو خدا کو یہ چیز پسند آتی ہے. پھر وہ اپنے نہات کر کے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو، کہ اس نے اپنی پیشانی جو اپنے جسم کی سب سے اونچی جگہ ہے اور سب سے نیچی جگہ پہ ٹیک دی اس نے میرے آگے، تو میں اس کو جو چاہے میں کیوں نہ دوں اسے میں. پھر وہ فخر کرتا ہے خدا کہ دیکھو کیسے اس بندے نے اپنے جسم کی سب سے اونچی چیز جس کو میں نے سب سے اوپر رکھا تھا میرے خاطر اس نے میری زمین پہ ٹیک دی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ یہ چیز اتنی بلند رکھی ہے خدا نے کہ کسی کے سامنے جھکانے کو حرام کہا ہے. اس لیے کہا غیر خدا کے آگے سر جھکانا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کا بلند رکھا ہے. خدا چاہتا ہے کہ یہ بلند رہے،
لیکن اگر یہ خدا کے سامنے جھکتی ہے تو خدا کو پھر فخر کر کے فرشتوں کو جمع کر کے کہا دیکھو میرے بندے کو، اب بتاؤ میں کیوں نہ دوں اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز؟ یہ دیکھو تم کہتے تھے کہ انسان کو تو خلق کر رہا ہے، پروردگار ہے، زمین میں فساد برپا کرے گا، یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، یہ دیکھو میرا بندہ میرے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہٰذا خدا کی معرفت سب سے اہم، ہر کام میں جتنی معرفت ہوتی چلی جائے گی۔ آپ مثال دی تھی میں نے ایک دفعہ، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ آپ ڈرائیور ہیں، آپ کی اپنی گاڑی ہے، آپ سڑکوں پہ جب چلتے ہیں تو جب اسپیڈ خوب بڑھاتے چلتے ہیں، جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہاں سے لے کے وہاں تک کے ایریے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، پھر دیکھیے آپ کتنے سنبھل کے ڈرائیور بن کے چلائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے ان علاقے میں کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہ تو پتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ڈرائیونگ اچھی کرتے ہیں، اور جہاں پہ کیمروں کا پتا ہو کہ یہاں کیمرے نہیں ہے، یہاں سے 10 کلومیٹر تک ہائی وے پہ، پھر دیکھیے آپ کی اسپیڈ۔ تو جب ہمیں ریلائز ہو جاتا ہے کہ کیمرے لگے ہیں تو ہم اپنی ڈرائیونگ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو کائنات کا رب کا کیمرہ تو ہر وقت ہے ہمارے اوپر، پھر ہم کیوں ایک ہم نارملی کیمروں کا تو رعایت کر لیتے ہیں جو ہر وقت علم یعلم پہ اللہ ہے یار، کیا تمہیں نہیں معلوم اللہ دیکھ رہا ہے؟ پھر اگر یہ ریلائز ہوتا چلا جائے گا پھر آپ تنہائی میں بھی ڈریں گے، کیونکہ وہ کیمرے دنیاوی ہیں جو خاص جگہوں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ کیمرہ ایسا ہے کہ آپ کے دل تک کا دیکھتا ہے کہ آپ دل میں سوچ کیا رہے ہیں۔ لہٰذا معرفت اہم چیز ہے۔ کیا؟ دعا کرنے والے کے دل میں معرفت پروردگار کا ہونا، معرفت یعنی جانکاری، اس کا حقیقتی معلومات ہے کیا وہ ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ خدا ہر شے پر قادر، اسے ریلائز کرائے اپنے آپ کو کہ میں جس کے سامنے دعا کر رہا ہوں وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اسی کی ذات تمام اشیاء کا، اور تمام چیزیں اسی سے نکلتی ہیں، وہیں سے۔ اگر میں کسی کے سامنے جاؤں یار مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو میں کتنا بے وقوف ہوں، جس نے اسے دیا ہے پیسہ اس سے مانگنے کے بجائے میں اس سے مانگ رہا ہوں، میں اس سے مانگوں گا جس نے اسے دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد ہے اللہ کا، کیا؟ من سألنی، جو کوئی مجھ سے سوال کرے، مانگے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور وہ یہ بات جانتے ہوئے مانگے مجھ سے، انی اضر وانفع، کہ نقصان میں ہی پہنچاؤں گا، فائدہ بھی میں ہی پہنچاؤں گا، کہ ہر نفع اور نقصان میرے اختیار میں ہے، یہ جانتے ہوئے، یہ مانتے ہوئے اگر کوئی مجھ سے سوال کرے، استجیب لہ، تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ اور ہمارا ذہن کہیں اور ہے، ہم مانگ رہے ہیں اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، میری یہ ہو گئی پرابلم، میری وہ پرابلم ہو گئی، میری یہ مصیبت ہے۔ بھائی اپنے دل میں بٹھاؤ تو، کہ ہر دل میں یہ تو ہو کہ پروردگار میں یعنی دل میں یہ تو ہو کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں ہر چیز پہ قادر ہے، فائدہ ہوگا مجھ سے تو اسی سے ہوگا، نقصان ہوگا تو بھی، لہذا ہر چیز پہ قادر ذات کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس اعتبار سے جب مانگے گا تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ استجیب لہ، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ کچھ لوگوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا کیا کہ آخر کیا بات ہے مولا، ہم دعائیں کرتے ہیں مگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے کس سے؟ چھٹے امام کی خدمت، مولا ایسی کیا بات ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تَعْرِفُونَ، اس لیے کہ تم اسے پکارتے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ جی، اسے پکارتے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں۔ ہم نماز میں کھڑے ہو پکار رہے ہیں الہی الہی الہی، ہم جانتے ہی نہیں کسے پکار رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ذہن کہیں ہے وہاں، ذہن میں یہ بات ہوگی اب کسے پکار رہے ہیں تو قبول کرے گا اللہ دعا۔ اب پھر کہتے ہیں ہم سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری یوں نہیں ہوتی کہ ہم جس سے مانگ رہے ہیں اسے پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ شفا سحر صدف رئیسہ کتاب گلشن زہرا عرشی، سمجھ میں آ رہا ہے جون علی عباس؟ دوسری کیا چیز ہے؟ امید و رجا۔ پہلا تو خدا کی معرفت ہونی چاہیے دعا مانگتے ٹائم، دوسرا امید ہونی چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہی دے گا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پروردگار عالم کا یہ قول نقل کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس سے پکارو، اس سے مانگو خوف اور امیدواری کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ ٹھیک ہے؟
تو کیسے مانگنا ہے؟ امید اور اطمینان رکھتے ہوئے کہ پروردگار سمیع ہے، سننے والا ہے، مجیب ہے، یعنی پورا کرنے والا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تو یہاں پر طمع سے مراد کیا ہے؟ طمعا و خوفا، طمع سے مراد یہ کہ انسان ذات پروردگار سے امید رکھے۔ طمع کا معنی وہ لالچ نہیں ہے جو ہمیں ذہن میں، طمع یعنی لالچ، ہر جگہ ہر لالچ کو طمع نہیں کہتے، طمع امید کو بھی کہتے ہیں۔ اور اطمینان ہو سے یہ امید اور اطمینان ہو کہ وہی سمیع ہے، وہی مجیب ہے، وہی سننے والا ہے، وہی پورا کرنے والا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ کو پکارو، بلاؤ، وانتم موقنون بالاجابہ، در حالی کہ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ پورا کرے گا۔ دعائیں اللہ سے مانگو یہ جانتے ہوئے کہ وہی پورا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگو کہ وہ قبول کرے گا، ٹھیک ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں اذا دعوتا، جب تم دعا کرو یا اللہ کو پکارو، فظن ان حاجتک بالباب، تو اس کے قبول ہونے کا تمہاری حاجت دروازے پر ہے، باب پہ یعنی قبول ہوگی، یہ یقین رکھو۔ جی جب دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھو۔ اور کیا ہے دعا کے آداب؟ اللہ سے کے علاوہ کسی اور سے امید کاٹ کے رکھنا۔ باقی کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ۔